شروع ہوتا ہے اس میں قربانی کے حوالے سے جو مسائل اور جو معاملات ہیں ان کا ذکر میں تدریجاً عرض کروں گا. ایک مسئلہ آج عرض کر دوں کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ پہلی ذی الحج سے لے کر یعنی رات مغرب سے لے کر قربانی کا جانور ذبح ہونے تک وہ اپنے ناخن، ضرورت سے زائد بال، مونچھیں، سر کے بال وغیرہ بالکل نہ کتروائے اور بالکل نہ مڈوائے. یہ مستحب ہے. اور قربانی کے جانور کے ذبح ہونے کے بعد پھر وہ بالوں کی صفائی وغیرہ کرے. تو یہ جو قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے ایک مستحب عمل ہے. تو حجاج کی نقل میں یہ عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. تو یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ اپنی جگہ فضیلت ہے، بہت ضروری کرنا چاہیے اس کو، لیکن یہ واجب نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے. لہذا کوشش کر کے جیسے ان 10 دنوں میں روزے کا اہتمام ہے اور ان 10 راتوں میں عبادت کا اہتمام ہے، کوشش کر کے اس استحباب کو بھی پورا کیا جائے کہ حجاج کی نقل ہے. اور جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے آیا وہ بھی یہ نقل کر سکتے ہیں. بھئی شریعت اور دین اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، لہذا ایسے شخص کے لیے یہ مستحب بھی نہیں ہے. لہذا کرے گا تو ایک جائز عمل ہوگا، لیکن استحباب اور اس کے اوپر ثواب کی امید رکھنا یہ نہیں ہوگا. پہلی حدیث کا ذکر آیا تھا. اب دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے ایک ایسے سیندار دمبے کو لانے کا حکم دیا جو سیاہی میں چلتا تھا، سیاہی میں بیٹھتا تھا، سیاہی میں دیکھتا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے واسطے یہ دمبا لایا. فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ. جب چھری لائی تو فرمایا کہ اس کو پتھر پر رگڑ کر تیز کر دو. میں نے چھری تیز کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری دی اور دمبے کو پکڑ کر لٹایا، پھر اسے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو یہ فرمایا اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد. یعنی اے اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمائیے، اور پھر اسے ذبح فرما دیا. اس حدیث کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیندار دمبا لانے کا فرمایا جو سیاہی میں چلتا تھا. یہ ایک کیفیت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین چھوٹی چھوٹی بات کو بھی نقل فرماتے ہیں کہ کوئی بات رہ نہ جائے. اب دیکھیں دمبے کا رنگ کیسا تھا، اس کی حیت کیا تھی. اب اس کا ذکر ہے کہ سیاہی میں چلتا تھا. مطلب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے پاس جو جگہ ہوتی ہے وہ سیاہ تھی، کالے رنگ کی تھی. پاؤں کے جو چاروں پاؤں ہیں وہ نیچے سے یعنی کہ پنڈلی سے نیچے سے کھر تک وہ سیاہ بال تھے. اس کے سیاہی میں بیٹھتا تھا، یعنی کہ اس کا پیٹ اور اس کا سینہ یہ یہاں پر کالے بال تھے. جیسے بڑا خوبصورت قسم کے بکرے ہوتے ہیں یا دمبے ہوتے ہیں ان میں کالے رنگ کے بال ہوتے ہیں، باقی سفید ہوتا ہے ان میں کالے رنگ کے بال ہوتے ہیں. یہ اور سیاہی میں دیکھتا تھا، ایک آنکھوں کے گرد جو بال تھے وہ سیاہ رنگ کے تھے. یہ ایک اس کی کیفیت کو ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ اس کی خوبصورتی اس طریقے سے تھی. یہ صحابہ کرام یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے بلکہ حدیثوں کے ذخیرے میں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی.
کہ اوپر ابلق فرما دیا. ابلق یعنی سیاہ رنگ تھا، اور اب اس کی تفصیل ہے کہ ابلق ایسا تھا، سارا کا سارا کالا نہیں تھا، ورنہ ابلق نہ کہتے بلکہ سیاہ کہہ دیتے ہیں. تو ابلق وہ ایسا تھا، یعنی ابلق رنگ کا تھا، یعنی سفید رنگ کا جس میں کالے کالے بال بھی موجود تھے، کالے داغ بھی موجود تھے. وہ ایسا تھا کہ پاؤں کی طرف سے بھی کالا تھا، اور سینہ اور پیٹ یہاں پر بھی کالا تھا، اور آنکھوں کے گرد جو بال تھے وہ بھی کالے تھے. یہ بڑا خوبصورت جانور نظر آتا ہے جس کے اندر اس قسم کے داغ ہو. چنانچہ اگر کسی کو قربانی میں ایسا جانور ملے اور وہ اس کو ذبح کرے تو بہت اچھی بات ہے کہ ایسے جانور میں خوبصورتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک طریقے سے پسند فرمایا ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سنت ہے اس طرح کا جانور ذبح کرنا، اس بات کو سمجھ لیں. تو فرمایا عائشہ چھری لاؤ. چھری لائی تو فرمایا کہ اسے پتھر پر رگڑ کر تیز کر لو. چنانچہ جس چھری سے جانور کو ذبح کیا جائے گا وہ چھری تیز ہونی چاہیے، اور خوب تیز ہونی چاہیے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. دوسری بات یہ ہے کہ چھری جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی چاہیے. جو آلات ذبح ہیں وہ جانور کے سامنے نہیں ہونے چاہیے. اور بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے. کوئی مجبوری ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بہتر اور افضل طریقہ ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ ہو. کہ جب چھری جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنی تو پھر جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا یہ غیر مناسب عمل ہے. کوئی مجبوری ہو یعنی کرام اجازت دیں تو ان کا مسئلہ ہے، لیکن اصل مسئلہ اس طریقے سے ہے. ہمارے یہاں قربانی میں اس چیز کے اوپر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور بہرحال یہ غلط مسئلہ ہے. چھری تیز کی آپ نے دمبے کو پکڑ کے لٹایا اور فرمایا اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے بھی ایک قربانی کی ہے. یہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ہے، اور امت کی طرف سے بھی ایک قربانی کی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی لہذا آپ قربانی کسی پر واجب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس قربانی کی فضیلت میں ساری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا ہے. چنانچہ امتیوں کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے اپنی قربانی کر کے، اور جو قربانی واجب ہے وہ کر کے، اس کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی طرف سے بھی ہدیۃ قربانی کرے تو یہ بڑی اونچی اور اعلیٰ بات ہوگی. ہمارے اکثر بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے. لہذا اگر اللہ نے کیا ہے تو کوشش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے. اگلی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنّا الا ان يعذر عليكم فتذبحوا جزعة من الضال. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم قربانی میں صرف مسنّا جانور کو ذبح کرو. وہاں اگر مسنّا نہ پاؤ پھر دمبا اور بھیڑ جزعہ بھی ذبح کر سکتے ہو. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. مسنّا کوئی مخصوص جانور نہیں ہے، جزعہ کوئی مخصوص جانور نہیں ہے، بلکہ مسنّا یا مسنّا ہے. مسنّا اصل لفظ ہے. مسنّا جانور وہ ہوتا ہے عمر والا جانور، یعنی کہ بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، ان کی عمر 1 برس ہو تو اس کو مسنّا کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو عام طور پہ بس جانور کو جانور کے نام سے ہی کہتے ہیں. عربوں میں ہر جانور کی عمر کے اعتبار سے نام اس کا تبدیل ہوتا ہے. چنانچہ جب جانور 1 سال کا، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا 1 سال کا ہو جائے تو اس کو مسنّا کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے گائے اور بیل اور بھینس جب 2 برس کی ہو جائے
تو ان کو مسنہ کہتے ہیں، اور اونٹ جب 5 سال کا ہو جائے اور 6واں سال اس کا شروع ہو جائے تو اس کو مسنہ کہتے ہیں۔ تو یہ عمر کے اعتبار سے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ جوان ہو گیا ہے، تو جوان کا مطلب یہ ہے 15 سال سے اوپر ہو گیا ہے، یعنی کہ جوان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالغ ہو گیا ہے، اور بلوغت کا عمر پتہ نہ ہو تو سمجھ لیں 15 سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ بوڑھا ہو گیا ہے، مطلب 40 برس سے اوپر ہو گیا ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں یہ ایک دو اصطلاحات معروف ہیں، ایسے عربوں میں عمر کے اعتبار سے اصطلاحات معروف ہیں۔ صبی جو ہے وہ بچے کو کہتے ہیں، پھر طفل جو ہے اس بچے کو کہتے ہیں، صبی کہتے ہیں وہ بچہ کہ جو شیر خوار ہو، اور طفل اس بچے کو کہتے ہیں جو چلنے پھرنے والا ہو، پھر اس سے بڑے، پھر اس سے بڑے، ایسے عربی میں اصطلاحات ہیں۔ ایسی جانوروں کے بارے میں بھی نام موجود ہیں۔ تو جانور اگر اپنی عمر سے کم ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر بکرا بکری 1 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے ہے اب وہ 2 برس سے کم ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے پچھلے سال کراچی میں مسئلہ مشہور ہوا تھا کہ ایک گائے وہ پیدا ہوئی تھی 20 ذی الحج کو، اور اس کی عمر 2 برس تو پوری تھی، لیکن قد اس کا اتنا بڑا تھا کہ وہ قد آدم تک اس کا قد تھا، لیکن چونکہ 20 ذی الحج کو اس کی عمر 2 برس پوری ہو رہی تھی، لہذا 10 ذی الحج کو اس کی قربانی جائز نہیں تھی۔ چنانچہ اس کی خرید و فروخت بھی نہ ہو سکی، اور اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکی۔ اگلے سال یعنی اس سال میں اس کی قربانی ہوگی۔ تو جانور کے صرف بڑے ہونے کو، صرف اس کے دانتوں کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اصل اس کی عمر کو دیکھا جاتا ہے، اور عمر میں آپ بیچنے والے کی بات کے اعتبار کریں گے اگر وہ اعتبار والا سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ ہے عمر کا خیال ہو۔ پھر فرمایا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعا، تو اگر من الضأن کہ اگر جانور تمہارے پاس 1 برس کا نہیں ہے تو اب ایسا کرو کہ بھیڑ یا دمبا وہ جزع یعنی 6 مہینے کا ایسا ہے کہ اگر اس کو ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے 1 برس والے میں تو پتہ نہ چلے، یعنی کہ اتنا طاقتور ہو، اتنا صحت مند ہو کہ وہ 2 سال کا معلوم ہوتا ہو، 1 سال کا معلوم ہوتا ہو۔ صرف بھیڑ یا دمبا، بکرا اور بکری کے اندر یہ چیز نہیں ہے، گائے اور بیل کے اندر اور اونٹ کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ تو عام طور پہ 3-4 سال کا اونٹ 5 سال کا لگتا ہے، اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 1.5 سال کی گائے 2 برس کے برابر لگتی ہے صحت مند ہونے کے ساتھ، لیکن وہ اس کی اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جو دیکھنے والے ہیں ان کے پاس نشانیاں ہوتی ہیں، مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے کہ 2 برس کا کیسے معلوم ہوتا ہے اور 1 برس کا کیسے معلوم ہوتا ہے۔ غالباً اس کے دانتوں کی لمبائی وغیرہ سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ 2 برس کا ہے یا نہیں ہے، ورنہ تو بیچنے والے کی بات کا اعتبار کیا جائے۔ لیکن سب سے بہتر ہے کہ کوئی تجربہ کار ہو جو اس چیز کو پہچاننے والا ہو کہ اس گائے کی عمر یا اس بکرے کی عمر کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جانور عمر سے چھوٹا نہ ہو، اگر عمر کے برابر ہوگا جب اس کی قربانی ہوگی۔ بکرا بکری کے لیے 1 برس ہونا شرط ہے، دمبا اور بھیڑ کے لیے 1 برس ہونا شرط ہے، لیکن اگر 6 مہینے کا اتنا طاقتور ہے وہ 1 برس کے برابر لگتا ہے کہ قربانی جائز ہے۔ گائے بیل بھینس اور بھینسا ان کی عمر 2 برس ہونا ضروری ہے، اور اونٹ کی عمر، اونٹ اور اونٹنی کی عمر یہ 5 برس ہونا ضروری ہے۔